اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، قرب قیامت کا وہ خوفناک زمانہ کہ جب اس روح زمین پر ایسے خوفناک فتنے رہنما ہوں گے کہ جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرب قیامت کا یہ زمانہ ایسا خوفناک زمانہ ہوگا کہ جس میں ایمان والوں کو ہر طرح سے آزمایا جائے گا۔ اس زمانے میں ایمان ڈھلے ہوئے سائے کی طرح ہوگا، یعنی کسی کو کچھ پتہ نہ ہوگا کہ کون کافر سے مسلمان بن چکا ہے اور کون مسلمان سے کافر بن چکا ہے۔ یہ ایسا خوفناک وقت ہوگا کہ جب پوری روح زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ وہ پرفتن دور ہوگا کہ جہاں ہر طرف کفر کا غلبہ ہوگا اور اسلام کو ختم کیا جا رہا ہوگا، اور اس پرفتن دور کے اندر جہاں مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے جائیں گے اور اسلام کو مٹایا جا رہا ہوگا، اور وہ شخصیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد میں سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت ہوگی۔ پیارے دوستو، آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایسے بہت سارے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جن کے اندر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ لال بچیا مل چکی ہے کہ جس کو ذبح کرنے کے بعد دجال کا ظہور ہو جائے گا اور اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام تر باتوں کی اصل حقیقت بتائیں گے کہ حقیقی طور پر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی اس دنیا کے اندر سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اس دنیا کے حالات کیسے ہوں گے، اور اس لال بچیا کو ذبح کرنے کے بعد دجال کا عروج ہرگز نہیں ہوگا، پھر چاہے کفار ایک تو کیا 101 بچیوں کو بھی ذبح کیوں نہ کر دے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی، اور دجال کے آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر کون کون سے واقعات رہنما ہوں گے جس سے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اب دجال آنے والا ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، آج کل کفار کی جانب سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ان کو وہ لال بچیا مل چکی ہے کہ جس کو ذبح کرنے کے بعد ان کا مسیح دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے گا، جیسا کہ ان کے مقدس کتاب کے اندر تحریر ہے، لیکن حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ دجال کے آنے سے پہلے ابھی بھی ایسی بہت ساری نشانیوں کا ظاہر ہونا باقی ہے جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی، اور جن نشانیوں کا ذکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر واضح طور پر ملتا ہے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا۔ کچھ لوگ یہ دعوے کرتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے، یا محال کچھ لوگ ایسے بھی دعوے کرتے ہیں کہ وہ خود امام مہدی ہیں، لیکن یہ بات سراسر غلط اور بہتان ہے، اور جو لوگ امام مہدی علیہ السلام ہونے کے دعوے کرتے ہیں وہ لوگ جھوٹے اور لعین ہیں، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ پوری روح زمین کے اوپر کفر کا غلبہ ہوگا، اور پوری روح زمین میں کفر ہی کفر ہوگا سوائے مکے اور مدینے کے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اسلام سمیٹ کر مکہ اور مدینے کی طرف واپس لوٹایا جائے گا، جیسا کہ اسلام مکے اور مدینے سے ظاہر ہوا تھا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے پوری روح زمین پر جو بھی چند ایک مسلمان ہوں گے وہ تمام کے تمام ہجرت کر کے مکہ اور مدینے کی طرف چلے جائیں گے۔ اس وقت اسلام مکے اور مدینے میں موجود ہوگا، باقی پوری روح زمین پر کفر بن چکا ہوگا اور ہر طرح کفر کا غلبہ ہوگا۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی شکل و صورت اور ان میں موجود نشانیوں کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی آپ کا نام محمد ہوگا، اور
حضرت امام مہدی علیہ السلام کے والد کا نام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرمی کے نام پر ہوگا، یعنی عبداللہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سید الفاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آل و اولاد میں سے ہوں گے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی میری نسل میں سے ہوں گے، ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی اور ان کی پیشانی روشن اور نورانی ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا رنگ عربیوں جیسا ہوگا اور آپ کی دائیں رخسار پر تل ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی سیرت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جیسی ہوگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال مبارک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال مبارک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہوگا، اور آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی اپنی زندگی گزاریں گے۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اس دنیا کے حالات اس قدر سنگین ہوں گے کہ ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دیا جائے گا اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے لوگ عیاشی کے اندر زندگی گزاریں گے اور ان کی عمریں کم ہو جائیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے دریائے فرات پہاڑ کی جانب سے پھٹ پڑے گا اور اس سے سارا سونا ظاہر ہو جائے گا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ایک ایسا ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا کہ جس کی پہلی تاریخ کو رات میں چاند گرہن اور اسی دن سورج گرہن لگے گا، اور یہ آسمان پر ظاہر ہونے والی قیامت کی ایسی نشانی ہوگی جو اس سے پہلے کبھی بھی ظاہر نہیں ہوئی، یعنی ایسا چاند گرہن اور ایسا سورج گرہن جس سے پہلے کبھی نہیں لگا ہوگا، اور 3 یا 7 راتوں تک مشرق کی جانب سے ایک آگ ظاہر ہوگی، اور اس روح زمین پر بڑے بڑے زلزلے آئیں گے جو اس دنیا کی تباہی کی طرف اشارے کریں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے قسطنطنیہ شہر کافروں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ پیارے دوستو، جب یہ تمام تر نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی اور جب ان تمام تر نشانیوں کا ظہور ہو چکا ہوگا تو یہ وہ وقت ہوگا کہ جس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا اس دنیا میں ظہور ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور رمضان المبارک کے مہینے میں ہوگا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہوگا اور پوری دنیا سے لوگ سمیٹ کر مکہ اور مدینے میں آ چکے ہوں گے، تاکہ تمام کی تمام روح زمین کفر سے بھری ہوگی۔ اس رمضان المبارک میں جمعے کا دن ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہیں پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور غیب سے یہ آواز آئے گی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفے حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو اور ان کی پیروری کرو۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود تمام لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر سب سے پہلے خراس کا ایک لشکر بیعت کرے گا کہ جن کے ہاتھوں میں سیاہ رنگ کے جھنڈے ہوں گے۔ اس طرح جب تمام مسلمان حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ استنبول یعنی قسطنطنیہ شہر کو دوبارہ سے فتح کریں گے، اور قسطنطنیہ شہر دوبارہ سے مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا سے ظلم و ستم کو ختم کر دیں گے اور عدل و انصاف کو قائم کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ پیارے دوستو، یہیں پر آپ کو ایک بات بتاتے چلیں، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو اس وقت تک قائم نہیں فرمائیں گے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا دین اسلام پوری روح زمین پر غلبہ نہ پا جائے۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی خبر پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گی تو اس وقت شام سے ایک لشکر ظاہر ہوگا جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے گا، لیکن جب وہ لشکر مکے کے قریب پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ لشکر زمین کے اندر دھس جائے گا، اور اس کے بعد ایک اور لشکر ظاہر ہوگا۔ یہ لشکر بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے گا، لیکن یہ لشکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین کے اندر دھس جائے گا۔ پیارے دوستو، جب حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ
پوری دنیا کو فتح کرتے کرتے مستند شہر کو بھی فتح کر لیں گے اور مسلمان مال و غنیمت آپس میں تقسیم کر رہے ہوں گے کہ اسی دوران ایک شور شرابہ ہوگا کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام چند گھوڑے سواروں کو اس خبر کی تصدیق کرنے کے لیے بھیجے گا، لیکن تصدیق کرنے پر پتہ چلے گا کہ یہ خبر جھوٹی ہے اور یہ شیطان کی آواز تھی۔ لیکن اس کے کچھ ہی عرصے بعد حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ وہ وقت ہوگا کہ جب دجال اس دنیا میں آئیں گے اور دجال کے آنے سے پہلے یہ تمام تر نشانیاں جو ہم نے بیان کی ہیں یہ ظاہر ہوں گی، اور جن کا ظاہر ہونا بھی باقی ہے، اور جو آج کے دور میں دجال کے ظاہر ہونے کے دعوے کرتے ہیں وہ محض اپنے خیالات میں جا رہے ہیں، کیونکہ دجال کے آنے سے پہلے ابھی بھی بہت ساری نشانیوں کا پورا ہونا باقی ہے اور پوری روح زمین پر کفر کا غلبہ ہونا باقی ہے۔ جب تک یہ تمام تر نشانیاں ظاہر نہیں ہوں گی تب تک چاہے جتنی بھی لال بچیوں کو ذبح کر لیا جائے دجال اس دنیا کے اندر ظاہر نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دجال اس دنیا کے اندر اس وقت ظاہر ہوگا جب لوگ دجال کے بارے میں سب کچھ بول چکے ہوں گے اور دجال کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا، اور جب دجال کا کوئی ذکر کرنے والا نہ ہوگا اس وقت دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہوگا اور فتنہ فساد بھرپور کرے گا۔ پیارے دوستو، جب دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہوگا تو وہ اس دنیا میں 40 دن تک رہے گا اور 40 دن کے اندر اندر وہ پوری روح زمین کی سیر کرے گا اور فتنہ فساد بھرپور کرے گا۔ اور ادھر حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ شام کے اندر مقیم ہوئے ہوں گے، اور جب دجال حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے آئیں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد فرمائے گا اور اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام اور تمام تر مسلمان دجال کے لشکر کے ساتھ ایک زبردست جنگ لڑیں گے۔ اس جنگ کے اندر دجال کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اور دجال کے ماننے والے لوگوں کو قتل عام کیا جائے گا۔ اس وقت دجال یہ منظر دیکھ کر وہیں سے بھاگے گا اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے اس طرح پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ اس طرح جب دجال وہاں سے بھاگے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور مقام لوط پر دجال کو پکڑ لیں گے اور نیزے کے ساتھ دجال کو ہلاک کر دیں گے اور وسیلے جہنم کر دیں گے، اور اس طرح دجال کا فتنہ اس روح زمین سے ختم ہوگا۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا دور حکومت 7 سال کا ہوگا اور بعض روایات کے مطابق 9 سال کا ہوگا، پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اور ان کے جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں موجود ہوں گے، اور اس کے بعد قیامت کی دوسری بڑی نشانی کا ظہور ہوگا، اور جب قیامت کی تمام بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق سور پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی اور یہ دنیا فنا کر دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔